اکثر یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چھوٹی بات یا کون سی اہم بات یا کون سا اہم مشورہ ہم نے کس سے کرنا ہے، دل کی بات ہم نے کس سے کرنی ہے. کیونکہ اب صرف ایک فائنینشیل کرپشن ہی کرپشن نہیں ہوتی، انٹلیکچوئل کرپشن جتنی بڑی یہ کرپشن ہے. آپ کا ایک غلط مشورہ، کسی غلط شخص سے مانگا گیا مشورہ آپ کی ساری زندگی پہ اثر انداز ہو. اور مشورہ کو تو ویسے بھی امانت کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس بندے سے ایڈوائس لے رہے ہیں اور پھر اس ایڈوائس پر چل رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آج اسی حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آج بڑے اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف موٹیویشنل اسپیکر جن کو آپ اور ہم سب لوگ سنتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائف کوچ بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، ویلکم ٹو نیوز مارننگ سر. شاہ جی، کہنے کو تو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، جس طرح کہا گیا ہے کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا. ہم ایک شخص کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، فوراً سے پہلے اپنا اندر اس کے باہر لا کے رکھ دیتے ہیں، مشورے مانگتے ہیں، پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو سر یہ بتائیے گا، جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، مشورہ نصیحت کس سے لینی چاہیے، دل کی بات کس سے کرنی چاہیے جو آپ کی اس چیز کا بھرم بھی رکھے؟ وجاہت یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ کم ڈسکس ہوتا ہے، اور میں پھر آپ کو دونوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ اتنا شاندار موضوع آپ نے اس کا انتخاب کیا. چاہیے جائے کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جس کو کام ہے جس کو سیکھنا بھی چاہیے. لیکن آج کے زمانے میں جہاں پر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس میں دو حصوں میں ہم بات چیت کو تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو بڑی کامن سینس بیسڈ ہے، اور دوسرا ریلیجن کیا کہتا ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے. کامن سینس بیسڈ یہ ہے کہ آپ مشورہ اس سے لیں جس کا اس فیلڈ میں ایکسپوئر ہے. اگر اس کو اس فیلڈ کا پتہ ہی کوئی نہیں، یعنی دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے، سمجھدار ترین انسان، لیکن اس فیلڈ کا نہیں ہے، تو آپ اس سے مشورہ نہیں لے سکتے. جیسے مثال لے لیجئے کہ ڈاکٹر ہے، ENT کا ڈاکٹر ہے، اور آپ ENT کے ڈاکٹر کے پاس جا کے کڈنی کا مشورہ لیں. وہ اوپینین دے سکتا ہے، گائیڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کہے گا کہ میں نیفرولوجسٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس بیماری کا ایکچوئل ایگزیکٹ حل کیا ہے. اندازہ لگا لے گا، اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا وہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس سے بھی مشورہ لے رہے ہیں، دیکھیں اس کا اپنا ٹریک کیا تھا، وہ کس رستے پہ چلتے چلتے یہاں پہنچا. اچھا، سم ٹائم کسی شعبے میں، کسی فیلڈ میں کسی کی بہت سی ناکامی ہوتی ہیں، اس کا بھی وزڈم ہوتا ہے، اسٹریٹ سمارٹ ہو چکا ہوتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کھیر اتنی کھائی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو گلیاں ہیں ان کے موڑ کیسے ہیں، اور اس منزل کو کیسے پانا ہے، اور کیا غلطیاں جو ہم نے کی آپ نہ کریں. پہلی بات تو جو ہے وہ ہے ریلیونٹ ہونا. اس ریلیونٹ بندے کو ڈھونڈیں جو اس فیلڈ میں پہلے سے موجود ہے. اب پرابلم کیا ہے، ہمارے انڈو پاک کے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں جو صوفیزم ہے نا، اس کے نظریات مکس ہو گئے عام سماجی نظریات سے. یعنی سماج بڑے نظریات کو کیری کرتا ہے، انہیں پتہ نہیں یہ صوفیزم میں نظریات اور اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی، لیکن یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. مثلا مرشد ایک ہونا چاہیے. اب یہ مرشد جو ایک ہونا چاہیے نا، یہ شاید صوفیزم میں تو ہے بات ٹھیک کہ آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے، آپ نے سلوک کے رستے پہ چلنا ہے، آپ نے خیر کے رستے پہ چلنا ہے، آپ کی گرومنگ ہونی ہے، اور آپ نے حق کے رستے پہ چل کے کسی مقام کو پانا ہے، تو اس کے لیے ایک شیخ چاہیے، آپ کو ایک استاد چاہیے. لیکن اس کو زندگی میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں زندگی کے ہر شعبے کا کوئی استاد ہے، سبجیکٹ کے استاد ہیں، فزکس کیمسٹری میتھس اردو انگلش کے استاد ہیں. آپ بات چیت کرتے ہیں، استاد ہیں آپ کے. ہم سب کہیں نہ کہیں پرانا ٹی وی کئی جگہوں پہ کرتے رہے ہیں. ہمارے بھی سینئرز تھے جن سے ہم نے سیکھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار یہ ماسٹر ہوتا ہے، یہ فریم ہوتا ہے، یہ NLE ہوتا ہے، یہ ساری ہماری ڈکشنری ٹھیک کی، اور اس کے بعد ہمیں بتایا کہ اس طرح کام کرنا اور کسی سچویشن کو کس طرح ٹیکل کرنا. یہ سب بالکل فیلڈ کی بات. اب ماں اور باپ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہو سکتا. میں اخلاص کی بات اگر کروں، لیکن لازم نہیں ہے یہ ہمارے ماں باپ کے لیے میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شعبے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. بعض اوقات وہ ہمدردی کی بنیاد پہ مخلص ہوتے ہوئے غلط مشورہ دے دیتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو فیلڈ ہے کیا ہے، یہ سچویشن کیا ہے. ان کا مشورہ عین مخلص اخلاص کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن وہ ممکن اس شعبے کا نالج ان کو نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جنریشن گیپ بھی تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے. پرانے وقت بہت ساتا تھے، اتنا ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے ہر چیز میں. انزائٹی لیول ہمارا بڑھ چکا ہے، ہمارے اندر ڈپریشن بڑھ چکا ہے. ایون دو کہ جو ہمارے لائکس اور ڈس لائکس ہیں وہ پیرنٹس سے کتنے ڈفرینٹ ہیں. پہلے نیا زمانہ، اینڈ پلس آئی تھنک کہ وی آر ناٹ اے گڈ لسنر.
اگر ہم اچھے لسنر ہوں تو سمجھ آئے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہماری یہ پرابلم ہے لیکن ہمیں کوئی سولوشن بتا بھی رہا ہوگا نا ہم کہیں گے کہ نہیں پتہ نہیں یہ کیا بول. اچھا آپ دیکھیں نا اس میں ہم کئی سچویشنز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. پہلے تو کامن سینس کو میں نے کر دیا کہ دیکھیں ریلیونٹ بندے کے پاس جانا ہے. نمبر 2 یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ کامن سینس بیسڈ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جس کے پاس جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کی یہ اسکل بھی ہے کہ نہیں ہے. مشورہ بھی ایک اسکل ہے, مشورہ بھی ایک ہنر ہے. ہر بندہ مشورہ نہیں دے سکتا. بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن وہ گائیڈ نہیں کر سکتے. وہ اپنے علم کو, اپنے ایکسپوئر کو, اپنے وزڈم کو آپ تک منتقل نہیں کر سکتے. 2 چیزیں ہوں گی. تیسری کامن سینس کی بیسڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس کی ریپیوٹ ہی اچھی نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بالکل ساتھ ہی بارڈر لائن پہ کھڑا ہوں, میں دین کی طرف شفٹ کر دوں گا. دین میں ہمارے ہے کہ اس سے مشورہ لو جو ایمانت دار ہے. کیونکہ آپ اپنی بات جب کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی ایمانت اس کو دے دیتے ہیں. جو ایمانت میں خیانت کرتا ہے, اور یہ آج کل بڑا کامن ہے کہ وجاہت لوگ بات کرتے ہیں کسی سائیکالوجسٹ سے, کسی ٹرینر سے, کسی کوچ سے, کسی مشورہ لینے والے سے, اور بعد میں وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے. آدھے شہر کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا پردہ رکھنا چاہیے تھا. یہ پاکستانی ہماری قوم میں یہ ایتھکس کی شدید کمی ہے, پروفیشنل ایتھکس کی بڑی کمی ہے. اور باہر تو دنیا بہت آگے چلے گئی, انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ کاؤنسلنگ کوچنگ میں مشورہ لینے والا اس کا راز ہے, اس کا نام سیگا راز ہے.